اس کا پس منظر کیا ہے اس سورت کی؟ یہ سورت نبوت کے 10ویں سال نازل ہوئی. نبوت کے 10ویں سال. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ مسلمان بالکل کمزور تھے اس وقت. مسلمانوں کو اس وقت جو قریش کے بڑے بڑے قبیلے تھے ان لوگوں نے بنی ہاشم کا بالکل بائیکاٹ کر دیا تھا. اور بائیکاٹ میں یہ تھا کہ مسلمان کے ہاتھ سے نہ کوئی سامان خریدا جائے گا اور نہ اپنا سامان ان کو کوئی دیا جائے گا. اتنی مجبوری آ گئی تھی کیونکہ سارے سامان جو ملتے تھے وہی جو ہے قریش کے قبیلے بھی بیچتے تھے، کھانے پینے کی جو بھی ساری چیزیں تھیں. تو وہ لوگ مسلمانوں کو اپنا سامان بیچتے ہی نہیں تھے، پیسہ دینے پر بھی نہیں دیتے تھے. اتنی دشمنیاں ہو گئی تھی. اور آج بھی وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. آج بھی وہی پروپیگنڈے اور وہی خیالات کے لوگ موجود ہیں. اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا دور آیا کہ 3 سال تک اللہ کے نبی نے شعب ابی طالب ایک گھاٹی ہے وہاں پر گزار دیا. اب اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ کو بہت چاہتے تھے، آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. اور ابو طالب کے انتقال کے ہی بعد 1 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا. 1 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تسلی دینے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا. ان دونوں کا سایہ جیسے اڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے، مشرکین اور پریشان کرنے لگے اور تنگ کرنے لگے. جب اللہ کے نبی پر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی دقت ہوتا تھا، تو ہم جو ہے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیا کرتے کہ اے نبی آپ گھبرائیے مت، آپ کے ساتھ اللہ ہے. لیکن جب ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو یہ مشرکین بھی جان گئے کہ اب ان کے اوپر اور پریشان کریں گے تو یہ اپنی واعظ اور نصیحت سے دور ہو جائیں گے. اب یہ اور زیادہ پریشان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کب اب یہاں سے ہم چلے جائیں کہاں؟ طائف کے اندر. طائف کے اندر ہم چلے جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی باتیں بیان کرے، بتائے. اگر وہ لوگ اسلام لاتے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں مجھے کہیں پناہ مل جائے گا، وہاں رہنے کی جگہ مل جائے گی. ان کے ہاتھوں سے جو ہمارے پر یہ ظلم کر رہے ہیں ان سے بچ جاؤں گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر پہنچتے ہیں اور طائف والوں کو اسلام کی باتیں بیان کرتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی باتیں بیان کرتے ہیں، تو وہی طائف والے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے. طائف والوں نے، طائف کے سرداروں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانا. اور اتنا ہی بس نہیں کیا، اللہ کے نبی کو دھمکی دی کہ اے محمد طائف کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلنے لگے تو بدماش قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرنے لگے، اور پتھروں سے اتنا مارا کہ اللہ کے نبی کے سر سے خون بہ کر آپ کے جوتے مبارک میں جا کر جم جاتا ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو اٹھا کر ایک باغ میں لے کے جاتے ہیں، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے 2 فرشتے آئے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر ختم کر دے جائے، ان کے طائف والوں کو اس دنیا سے مٹا دے جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے زبان کو کھولیے، ہم طائف والوں کو مٹا کر چھوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صبر سے کام لیا تھا. وہی صبر کی بات آخری والی آیت میں ہے. اس سے پہلے اللہ کے نبی کی استقامت پتہ چلتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کی اور اس میں یہ گزرا کہ دیکھو جن لوگوں نے اپنے رب کو اپنا رب مانا اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان کے لیے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کیا تھا، طائف والے نے جو آپ کے ساتھ غلط رویہ کیا، اللہ کے نبی نے صبر کیا. اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم، آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا. ولا تستعجل لهم، ان کے لیے جلدی آپ مت کیجئے. اور یہی نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی وجہ سے آج آپ جا کر طائف کے اندر دیکھیے، وہی طائف والے وہی نسل میں موجود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، سارے کے سارے کے لوگ مسلمان موجود ہیں. یہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا اور ان کے صبر کا نتیجہ تھا. اس لیے اگر ہم صبر کرتے ہیں انشاءاللہ العظیم آگے کی زندگی ہمارے لیے بھی آسان ہوگی. اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوئی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کی مدد کرو. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم بندوں کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. دنیا کے اندر اگر آپ تم کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا. اور ایک بندے کو، اللہ کے نیک بندے کو، اگر آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اس کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. جب تک تم اللہ کے بندوں کی مدد میں لگے ہوئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد میں لگا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے صحیح اور نیک اور صالح بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو ثابت قدم رکھ دے گا. تمہارے قدم جو ہے کبھی ڈگمگائیں گے نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، کبھی آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم پر ایک ایسا بھی دور آئے گا، ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جس طریقے سے ایک دسترخوان پر بھوکا شخص آ کر دوڑ پڑتا ہے اور اس کو اٹھانے لگتا ہے، ویسے ہی دشمن بھی آپ کے پیچھے پڑیں گے، آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، دشمن بھی ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بتاؤ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں، تعداد میں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، لیکن مجھے کیا ہوگی؟ ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ کہتے ہیں اللہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں کے اندر محبت ہو جائے گی دنیا کی، اور آخرت کے بارے میں تم بالکل بھول جاؤ گے. اللہ کون ہے، اس کے رسول کی باتیں کیا ہے، سب کچھ تم بھول جاؤ گے، صرف اور صرف دنیا ہی دنیا. اور آج یہ دیکھیں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر صرف اور صرف دنیا ہے. اسی وجہ سے آج دشمنوں کو بھی معلوم چل گیا ہے کہ مسلمان بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اس لیے ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر نئے نئے قانون لائے جاتے ہیں. کبھی NRC کا مسئلہ، کبھی CA کا مسئلہ، کبھی جو ہے مائک اتروایا جاتا ہے، کبھی نہ جانے مسلمانوں پر کون کون سے قانون پاس کرنے کی پوری پلاننگ کی جاتی ہے. بس ان کو پتا چل گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ہماری جو طاقت ہے نا، ہماری طاقت فیل ہو جائے گی. دشمنوں کو یہ پتا ہو جائے گا کہ مسلمان بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور آج وہی نتیجہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور نیک اور صالح عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہی حال رہا، اگر ہمارے ایمان کمزور رہی، ایمان کے اگر ہماری پختگی نہیں آئی تو اس سے بھی بدتر حالات چند سالوں میں دیکھیں گے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اسی صورت کے اندر ایک اور بات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے.
اگر ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ نے اطاعت کی ویسے اگر اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے اعمال صحیح اور درست ہیں، ورنہ ہمارے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، جو رسول کی بات کو نہیں مانتے، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی نیک عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ کا عمل نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے نبی کا مہر نہیں لگا ہوا ہے، تو آپ کو وہ سارا کا سارا اعمال برباد ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت آپ کریں گے اور آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست رکھے گا، صحیح سالم رکھے گا، ورنہ ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا کے اندر جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے رزق دیا ہے، جن کے پاس دولت ہے، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فرمایا ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، او لوگوں اگر تم اللہ کی طرف خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، اگر تمہارے پاس اللہ نے دولت دی ہے، اگر آپ کے پاس روپیہ ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر آپ کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے جو آپ کو بہت محبوب ہے، اگر تم اس محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، اگر تم صدقہ نہیں کرتے ہو، ہاں انتم ہؤلاء تدعون، اگر تم کو بلایا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آؤ اللہ کے راستے میں تم لٹاؤ، اور اگر تم نہیں آتے ہو، اگر تم بخیلی سے کام لیتے ہو فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ، اگر تم کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ جو بخیلی سے کام لیتے ہیں، جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں تو گن گن کر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو فرمایا تھا، ایک بیوی کو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو فرمایا تھا کہ اے میری بیوی جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو گن کر خرچ مت کرو، جب اللہ کے راستے میں تم دو تو گن کر خرچ مت کرو، اور دینے کے بعد اپنے بچی ہوئی چیز کا شمار مت کرو۔ اگر تم ایسا کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو گن گن کر دے گا، اللہ بھی تم کو گن کر دے گا۔ اگر تم بغیر گنے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تم کو بغیر گنے ہوئے، بغیر شمار کیے ہوئے اللہ تم کو راستہ دے گا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ خرچ کرو، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس نصاب پہنچ چکا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لائق ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ اپنے اس مال میں کنجوسی کرتے ہیں، تو یاد رکھو یہ کنجوسی صرف اپنے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو مالدار ہے، اللہ تمہاری دولت کو نہیں چاہتا، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وانتم الفقراء، فقیر تو تم ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو روک لے تو کائنات کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو روزی نہیں دے سکتی۔ دیکھیں آپ کتنے سیٹھ، کتنے امیر لوگ تھے، آج روڈوں پر گھوم رہے ہیں، ان کے پاس دولت تھی لیکن آج سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، ایسے حالات ان کے اوپر گزر رہے ہیں۔ تو دولت دینا، رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ غنی ہے، فقیر تو ہم ہیں۔ اسی لیے جب آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے بھیک مانگنے والے شخص کو جو بالکل آپ کے سامنے خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بالکل جھکے ہوئے آپ سے پیسہ مانگتا ہے آپ کے دروازے میں؟ وہ سفرا کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیچارے مدرسوں کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں چندہ کے لیے، آج ان کو بھی حقیر نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو لوگ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے چندہ کرتے ہیں، آپ اپنے پیسے کو ان کو دے سکتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگ بالکل مجبور ہوتے ہیں، گھروں دروازوں پر آ کر بھیک مانگتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو آپ دیکھیں کتنے عاجزی کے ساتھ
کتنے خاکساری کے ساتھ جھکے ہوئے آپ سے سوال کرتے ہیں. کبھی آپ ان کے چہرے کو دیکھیں. اللہ ویسے کہہ رہا کہ ویسے تم ہم سے مانگے. کتنا بھی سیٹ ہو, کتنی بھی دولت آپ کے پاس ہو, جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو اسی فقیر کی طرح اپنے رب سے مانگو جیسے کہ وہ آپ سے اگر آپ کے دروازے میں مانگتا ہے, ویسے ہی تم اپنے رب کے سامنے آ کر مانگو. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے جب ایک آدمی بالکل اللہ کے سامنے فقیر بن جاتا ہے, کلاس بن جاتا ہے, اس کے بالکل جو ہے اس کے زبان ویسے ہی نکلتے ہیں جیسے ایک فقیر آدمی کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. جب اپنے ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے مانگنا ہو تو ویسے اس فقیر کے ساتھ مانگو جیسے فقیر مانگتا ہے, ویسے ہی اللہ سے سوال کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے, اللہ آپ کو اور مزید دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یاد رکھو اگر اللہ کے راستے میں تم خرچ نہیں کرتے ہو, اللہ کے راستے میں تم دیتے نہیں ہو, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو, ضرورت مندوں کو نہیں دیتے ہو, تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ تم کو برباد کر کے, اللہ تمہارے مال کو چھین کر کے تمہارے اس مال کو تم سے بہتر شخص کو دے گا جو وہ آ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, تم سے اچھے لوگ ہوں گے. اس لیے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ رمضان کا مہینہ چلا, بالکل آخری ایام میں ہے, جو بھی ایام بچے ہوئے ہیں آپ اپنے ضرورتوں کو تلاش کریں, ضرورت مندوں کو تلاش کریں. مارکیٹ میں بہت ایسے لوگ ہوں گے, آپ کے سماج میں بہت ایسے لوگ ہوں گے. اپنی ضرورت, اپنے پیسے کو اپنے جو ہے ان کے لیے صدقہ کیجیے, ان کو جو ہے ہدیہ اور تحائف دیجیے, ان کو آپ خرچ کیجیے, ان کے اوپر آپ لٹائیے اپنے پیسے کو. رمضان کے مہینے میں ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتا ہے, اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم خرچ کریں. اس کے بعد سورہ فتح ہمارے سامنے آتی ہے. اس سورت کے اندر اس کا بھی ایک پس منظر ہے. اس سورت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے اور عمرہ کر رہے ہیں. احرام باندھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں. چونکہ مسلمان جو ہے اس وقت 6 سالوں سے نہ عمرہ کیے تھے, نہ حج کیے تھے, نہ زیارت ہوئی تھی اللہ کے بیت اللہ کا, تو ان کی بڑی تمنا تھی. تو اللہ کے نبی نے جب خواب دیکھا کہ ہم احرام باندھ کر عمرہ کر رہے ہیں, تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو آرڈر دیا کہ چلیے اس سال ہم لوگ عمرہ کریں گے, اس سال ہم لوگ بیت اللہ کا طواف کریں گے. 1400 صحابی بیعت کرتے ہیں, بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے, بیعت ہو جاتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو وہاں کا حال اور ماحول کیسا ہے. جب یہ حضرت عثمان غنی جاتے ہیں تو ایک افواہ ہوتی ہے کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے, حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ چیز سننا تھا, اللہ کے نبی کو صدمہ لگ گیا, اللہ کے نبی کو ٹینشن ہوا. اللہ کے نبی نے اپنے تمام صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ, عمرہ کو تو چھوڑو, اب ہم عثمان غنی کے قاتلوں کا بدلہ لیں گے. جن لوگوں نے داماد رسول کو قتل کیا ہے, جن لوگوں نے میرے داماد کو قتل کیا ہے, جن لوگوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے, ہم ان کی جان لے کر چھوڑیں گے, اب عمرہ نہیں کریں گے بلکہ ان سے بدلہ لیں گے. یہ سننا تھا, اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو تیار کیا, سارے صحابہ نے مل کر بیعت کر لی کہ اللہ کے نبی ہم تمہارا ساتھ ضرور دیں گے. اس کے بعد جب اللہ کے نبی جاتے ہیں تو حالانکہ واقعہ تو صحیح نہیں تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا گیا تھا. تو اللہ کے نبی جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے صلح کی پیشکش کرتے ہیں, جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو صلح نامہ میں لکھا گیا اس میں سے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے, کافروں نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ہم 10 سال نہ آپ لڑائی کریں گے نہ ہم لڑائی کریں گے, 10 سال کوئی جنگ نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے قرار کر لیا, چلو کوئی بات نہیں. پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس سال مسلمان عمرہ اور حج نہیں کر سکتے. اس سال کافروں نے کہا, مشرکوں نے کہا کہ اس سال مسلمان حج اور عمرہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے اس کو بھی قبول کر لیا. ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں پر ایک طرح کا ظلم ہے. یہ چیز دیکھ کر خصوصاً صحابہ شکایت کرنے لگے, خصوصاً خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کو دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگ رہا تھا. برداشت نہیں ہوا حضرت عمر فاروق سے.
کہا اللہ کے نبی جب ہماری تعداد کم تھی تب ہم کافروں سے نہیں ڈرتے تھے، اے اللہ کے نبی آج تعداد میں ہم زیادہ ہیں، اے اللہ کے نبی تو آج ہم کیوں نہ رہے، اے اللہ کے نبی اجازت دے تو ان تمام کافروں کے سروں کو ہم جدا کر دیں، اے اللہ کے نبی آپ زبان تو کھولیے، اے اللہ کے نبی آپ آرڈر کو دیجیے، ہم سارے کافروں کو مٹا کر رکھ دیں گے، اے اللہ کے نبی آپ تو بولی تو صحیح۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا ایون جذبات کو کنٹرول میں کیجیے، یہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو صبر کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے جانب سے ہے۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ رب العالمین نے مکہ کو فتح کر دیا، مکہ کو فتح کر لیا، مسلمانوں نے مکے کو فتح کیا، مسلمان جیت گئے، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو دبایا تھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، جن لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی تھی، اسی فتح مکہ کے دن سارے کے سارے لوگ گھٹنے ٹیکے اس سامنے موجود ہیں، سارے کے سارے لوگ۔ ارے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ کو قتل کیے تھے، وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے، اور آپ کے اوپر جو آپ کے اوپر گندگیاں، جانوروں کا گندگیاں لا کر ڈالا کرتا، ابو سفیان سے موجود، سارے کے سارے مجرم موجود ہیں، اور یہی فتح مکہ کا موقع ہے۔ سارے مجرم سے سوال کیا جاتا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں او مکہ کے مجرم بتاؤ آج تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ کیا کرنے والے ہیں؟ سارے کے سارے مجرم جو صحابہ کو قتل کیے تھے، جو نبی کو ستائے تھے، نبی کو مکہ میں رہنے پر مجبور کیے تھے، اللہ کے نبی کو جو ہے مارنے کی کوشش کی تھی، سارے کے سارے مجرم موجود ہیں۔ اور مسلمان جیتے ہوئے چاہتے تو مسلمان ایک مٹھی بھر میں ان کو قتل کر دیتے، لیکن جب ان لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا، تو ان لوگوں نے کہا تھا اے محمد آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہمیں تو آپ سے صرف اور صرف معافی کی امید ہے، اس کے علاوہ کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سنتے ہیں، دشمنوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ آج ایسی مثالیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر آپ کو نہیں ملے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی۔ جن لوگوں نے کہا اور جو لوگ کہتے تھے کہ اسلام تلواروں کے زور سے پھیلا، آؤ اسلام کو دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دیکھو۔ اللہ کے نبی سارے مجرموں کو معاف کر دیا، فرمایا او لوگو جاؤ لا تثریب علیکم اليوم۔ جو جملہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف پر ظلم کیا تھا، جان سے مارنے کی پوری کوشش کی تھی، اور وہی یوسف اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے تھے، تو جاؤ میں آج وہی جملہ کہتا ہوں اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ سارے لوگوں کو معاف کر دیا، اور اللہ کے نبی کو معاف کرنا تھا کہ ابو سفیان بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور مکہ کے بہت سارے کافروں نے اس وقت اسلام قبول کیے۔ یہ اخلاق کا بدولت تھا، وہ تلوار کی بدولت نہیں تھی۔ اس لیے جن لوگوں کے ذہن و دماغ میں تلوار کا جو وہم بھرا ہوا ہے وہ آئے اور میرے نبی کی سیرت کو پڑھے، اندازہ ہوگا کہ اسلام جو ہے تلوار سے پیدا ہے یا اسلام نبی کے اخلاق سے پیدا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ان کو جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو نہ دیکھے، وہ مسلمان کو نہ دیکھے، کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے بالکل ان کے اندر کمیاں ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا تو اسلام کی خوبی کو دیکھو، آپ کو اسلام قبول کرنی ہے تو اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرو، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام مت قبول کرو۔ اگر آج مسلمان اپنے حالت کو صحیح کر لے تو انشاءاللہ حالات ابھی بھی سدھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے اندر جن لوگوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا ان کے بارے میں فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جو بھی اپنے نبی کا ساتھ دیے تھے اور آج بھی جو نبی کی بات پر نبی کے خلاف جہاں کوئی بات ہو رہی ہے، جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں نبی کے بارے میں اگر برا بھلا کہا جا رہا ہے، جو لوگ نبی کے دفاع کرتے ہیں، آج بھی وہ لوگ اس آیت میں اس زمرے میں شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ نے مومن مرد کو اور مومنہ عورتوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور ایسی جنت کے اندر جس کے اندر نہر جاری ہے۔ فرعون کے محل میں نہر جاری تھا، اس کو بڑا گھمنڈ تھا، اللہ اس کے گھمنڈ کو چور کرتے ہوئے اسی کے نہر اور اسی کے محل کے اندر اس کو ڈوبو کو مارا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جنت کے اندر
نہر جاری ہوگا اور ایسی جنت کے اندر ہم داخل کریں گے۔ اور اگر کچھ گناہ ہوا ہوگا، اگر کچھ گناہ کیے ہوگے تو اللہ فرما رہا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم صرف اور صرف نبی کے بات کو مانو، نبی کے دفاع کے لیے اپنی آواز اٹھاؤ، نبی کے بارے میں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے آواز اٹھاؤ، حق بات بولو، شریعت پر عمل کرو، اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر کچھ گناہ ہوا ہوگا تو اللہ اس گناہ کو معاف بھی کر دے گا۔ لیکن اس کے علاوہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، جو منافق ہے جن لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، چاہے مرد ہو یا عورتیں، جو مشرک ہے چاہے مرد ہو یا عورتیں، جن لوگوں نے نبی کے بارے میں شک کیا، وہم و گمان کیا، جن لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، تو یاد رکھیے اللہ ان پر اپنی غضب کو نازل کرتا، اپنے غصے کو نازل کرتا اور ان پر لعنت ہو، اور جہنم ساءت مصیرا، ان کے لیے جہنم ہے اور یہ ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک جگہ۔ اس کے بعد سورہ فتح کے اندر آخر میں اللہ نے صحابہ کا تعریف کیا ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یہ کفار کے بارے میں، کافروں کے بارے میں بہت سخت ہیں۔ اگر خود کا باپ کیوں نہ ہو، اگر کافر ہے اور وہ نبی کو کچھ کہہ رہا ہے تو باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے وہ صحابہ تیار تھے، بھائی کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھے، ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے وہ صحابہ تیار تھے۔ لیکن ہاں وہ صحابہ ایسے بھی ہیں کہ آپس میں بہت رحم دل ہے، صحابہ کا آپس میں کوئی بغض اور عداوت اور کینہ کپٹ نہیں تھا۔ صحابہ ایسے بھی تھے کہ دشمنیوں کفار کے بارے میں بہت سخت تھے، لیکن آپس میں اتنے رحم دل تھے کہ اپنے زمین اور اپنے مکان کو، یہاں تک کہ اپنے بیویوں کو بھی، جن کے پاس 4 بیویاں تھیں، وہ ایسے کہتے تھے کہ جاؤ ہم ان کو جو آپ پسند کر لو، جو آپ کو پسند ہو ہم ان کو طلاق دیتے ہیں اور عدت گزارنے کے بعد شادی کر لو۔ ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں۔ یہ صحابہ کی زندگی، آج ہم صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ آج ایسی قوم بھی، بدترین قوم بھی موجود ہے، وہ بدبخت لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ کیوں؟ کہ صحابہ یہ ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالو تو تم صحابہ کے ایڑی اور پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہوگے۔ صحابہ ایک مٹھی اگر خرچ کرتے ہیں تو تم اس کے برابر پہنچ نہیں سکتے۔ سونا خرچ کرو احد پہاڑ کے برابر۔ جو لوگ حج کیے ہوں گے، مکہ اور مدینہ گئے ہوں گے، ان کو احد پہاڑ نظر آئے گی، کتنی بڑی ہوئی، اس کے برابر اگر ہم سونا خرچ کریں تو صحابہ کے مقام تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور آج ہم صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہم شک کریں؟ ارے ابوبکر تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی پر جو کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی معراج پر گئے ہوئے ہیں، معراج سے واپسی ہوتی ہے، اللہ کے نبی اعلان کرتے دیکھو میں چند سیکنڈوں میں معراج کا سفر کیا ہے اور جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے ہیں۔ آ کر ابوبکر سے کسی نے کہا کہ آئے ابوبکر، ارے آپ کا ساتھی تو سچیا گیا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں جنت اور جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے۔ ابوبکر کی شان یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم اسی ابوبکر کے بارے میں، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے شان میں اور ان کی خلافت میں شک کرتے ہیں، عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں اور یہ الزام لگاتے کہ علی کا حق تھا، نبی کے بعد خلافت کا حق علی کا تھا، جس نبی نے اپنی زندگی ہی میں اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد میرے حبیب، میرے خلیل، میرے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلیفہ بنانا، تو علی کی حیثیت کیا ہے کہ ان کے آگے، ابوبکر کے آگے ان کو خلافت دی جائے۔ آج اسی چیز کو لے کر، اسی مسئلے کو لے کر خلفائے اربعہ کو گالی دیا جا رہا ہے۔ ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے۔ صحابہ تو ایسے تھے کہ جو ہمیشہ رکوع اور سجدے میں ہوا کرتے تھے اور ان کے چہرے پر سجدے کے نشان تھے، سجدے کے نشان تھے۔ صحابہ کی یہ عظمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ صحابہ سے خوش ہے اور صحابہ اپنے رب سے خوش ہیں۔ تو ہم کچھ نہیں ہوتے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں کچھ برا بھلا کہنے والے۔ صحابہ سے ہمیں
اگر صحابہ کے بارے میں کوئی شک بھی کرے تو ہم ایسے شخص کو کافر سمجھتے جس نے صحابہ کے بارے میں شک کیا ہے، ایسے شخص کو مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ سارے کے سارے صحابی عادل ہیں، اور سارے صحابی اللہ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوان، سب کے سب جنتی ہیں، تو ہم ان کے بارے میں شک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے انہی چند باتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل سورہ حجرات کی تفسیر دیکھیں گے، اس میں کچھ اہم باتیں تھیں اس لیے وقت زیادہ لگے گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔